دوستو آج ہم ایک ایسی کتاب کا تفصیلی جائزہ لیں گے جو آپ کی زندگی اور سوچنے کے انداز کو بدل سکتی ہے۔ یہ کتاب ہے The Let Them Theory، جسے لکھا ہے میل رابنز نے۔ اگر آپ بھی اکثر محسوس کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کی رائے یا رد عمل کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں یا اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر پاتے، تو یہ کتاب آپ کے لیے ایک رہنما اور طاقتور وسیلہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک سماجی یا پیشہ ور ماحول میں ہیں اور ہر فیصلہ، ہر رد عمل، ہر تعلق آپ کی زندگی پر اثر ڈال رہا ہے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر لوگ ہمیں پسند کریں، ہمارے فیصلوں سے خوش ہوں یا ہماری تعریف کریں تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ میل رابنز کہتی ہیں کہ دوسروں کی رائے، رد عمل یا توقعات پر جتنا ہم قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہم اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ زندگی کی اصل آزادی اسی وقت آتی ہے جب ہم دوسروں کو جیسا چاہیں ویسا ہونے دیں اور اپنی توانائی اپنے فیصلوں اور مقاصد پر لگائیں۔ The Let Them Theory ایک سیلف ہیلپ کتاب ہے جو پرسنل فریڈم، ایموشنل انٹیلیجنس اور سیلف امپاورمنٹ کے موضوعات پر مرکوز ہے۔ میل رابنز کہتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ہم دوسروں کے رد عمل، فیصلے یا خیالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ ہم کسی کے خیالات یا رد عمل کو بدل نہیں سکتے۔ ہم دوسروں کی زندگی کے ذمہ دار نہیں ہیں اور ہم صرف اپنے رد عمل، فیصلے اور رویے پر قابو رکھتے ہیں۔ کتاب کا مرکز دو بنیادی اصول ہیں، لیٹ دیم اور لیٹ می۔ پہلے اصول کا مطلب ہے کہ دوسروں کو جیسا چاہیں ویسا رہنے دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی بات سے متفق نہ ہو، کسی فیصلے پر ناراض ہو یا آپ کی رائے کے مطابق عمل نہ کرے تو آپ اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، بس کہیں Let them be that way۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی توانائی دوسروں کے رد عمل یا خیالات پر ضائع نہیں کی، بلکہ اسے اپنی زندگی اور اپنے مقاصد پر لگا دیا۔ یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو جج کرے، تنقید کرے یا آپ کے فیصلے پر اعتراض کرے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اسے بدلیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسروں کے رویے اور خیالات آپ کی زندگی کا بوجھ نہ بنیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو ہماری ذہنی آزادی اور سکون بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا اصول ہے لیٹ می۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو جیسا چاہیں ویسا رہنے دیں تو اپنی توانائی واپس خود پر لگائیں، اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، اپنے مقاصد کے لیے کام کریں اور اپنی خوشی اور ترقی کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ یہ دونوں اصول مل کر ایک طاقتور فلسفہ بناتے ہیں جس سے زندگی میں سکون، خود اعتمادی اور پرسنل فریڈم حاصل ہوتی ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی فطرت میں دوسروں کو قابو میں رکھنے کی خواہش بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری توقعات کے مطابق سوچیں، محسوس کریں اور رد عمل دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے فیصلوں یا جذبات پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا ہی ذہنی سکون کا پہلا قدم ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم دوسروں کے رد عمل یا خیالات کے بارے میں فکر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنی توانائی بچا کر اپنی ترقی پر لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ اپنے دوست یا رشتہ دار کی رائے کی وجہ سے اہم فیصلے نہیں کر رہے۔ جب آپ سوچیں کہ let them think what they think اور اپنے فیصلے خود کریں تو آپ نے اپنے اندر کنٹرول اور آزادی پیدا کر لی۔ میل رابنز نے کتاب میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ فلسفہ صرف پرسنل لائف میں نہیں بلکہ پروفیشنل زندگی، تعلقات اور ذہنی سکون کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ جب ہم اپنے اندر کے احساسات، خوف اور توقعات کے بوجھ سے آزاد ہوتے ہیں تو ہم بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اپنے کام میں زیادہ فوکس پیدا کر سکتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب میں کئی عملی مشورے بھی دیے گئے ہیں۔ ہر چھوٹی اریٹیشن یا کانفلکٹس پر فوراً رد عمل دینے کے بجائے اندر سے کہیں لیٹ دیم۔ جب کسی کی رائے یا فیصلہ آپ کے خلاف ہو تو سوچیں کہ یہ ان کا اختیار ہے، آپ کی زندگی کا حصہ نہیں۔ پھر اپنے اندر کہیں لیٹ می چوز واٹ میکس می ہیپی اینڈ پیسفل۔ اس عمل سے آپ کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے اور آپ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں پر فوکس کر سکتے ہیں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی دوسروں کی رائے اور توقعات کے مطابق جیتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف ہماری توانائی ضائع کرتا ہے بلکہ ہمیں حقیقی خوشی اور سکون سے بھی دور رکھتا ہے۔ The Let Them Theory کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ زندگی کی حقیقی خوشی اور ترقی اپنے اندر قابو پانے سے آتی ہے، نہ کہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش سے۔
मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ये नज़रिया हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह अपनी तवानाई को दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल करें। दूसरों के ख़यालात, रद्द-ए-अमल या तवक्कुआत पर तवज्जो देने की बजाय अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इक़दामात करें, अपने मकासद की तरफ बढ़ें और अपने अंदरूनी सुकून को बढ़ाएं। ये फ़लसफ़ा हमें मुस्तकिल अमल, खुदशनासी और शऊरी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। किताब में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि हर रुकावट, हर तनकीद और हर सेल्फ सैबोटाजिंग हैबिट एक मौका है। ये मौका हमें अपनी असल सलाहियत को पहचानने, खुद पर काबू पाने और अपनी ज़िंदगी को बामनानी बनाने का मौका देता है। जब हम कहीं लेट देम बी एज दे आर और फिर कहीं लेट मी लिव माई लाइफ विद क्लैरिटी एंड पर्पस, तो हम ना सिर्फ खुद पर कंट्रोल हासिल करते हैं बल्कि अपने अंदरूनी सुकून और खुशी भी बढ़ाते हैं। किताब के अमली सबक ये हैं: खुद को नुकसान पहुंचाने वाले रवैयों की शनाख्त करें, अपने जज्बात को समझें और उनका मुस्बत इस्तेमाल करें, खौफ और मुज़ाहिमत का सामना करें, खुद शनासी पैदा करें, शऊरी ज़िंदगी गुजारें और अपनी तवानाई मुस्तकिल और मुस्बत इक़दामात में लगाएं। ये तमाम उसूल मिलकर हमें एक मुकम्मल और बामकसद ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं। आखिर में दोस्तों, ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त हमारा अपना अंदरूनी पहाड़ है। जब हम उस पर काबू पाना सीख जाते हैं तभी हम अपनी ज़िंदगी में हकीकी तरक्की, खुशी और आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून, खुद एतमादी और तरक्की चाहते हैं तो ये किताब लाजमी पढ़ें और इसके उसूलों पर अमल करें। अपने अंदर के पहाड़ को पहचानें, दूसरों के ख्यालात और रद्द-ए-अमल को अपनी तवानाई का बोझ न बनने दें और हर दिन छोटे छोटे इक़दामात करें ताकि आपकी ज़िंदगी के बड़े पहाड़ भी सर किए जा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपके लिए द लेट देम थ्योरी का सबसे अहम सबक कौन सा था। खुदशनासी, अपनी ज़िंदगी पर फोकस या दूसरों के रद्द-ए-अमल से आज़ादी।